کہ آپ کو اگر خلافت قائم کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ قرآن و حدیث پر عمل کیے، صحابہ کرام کو بیچ میں کیوں لا رہے؟ جتاتے کیا؟ جتاتے یہ کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل سب کو بھلا دو اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد، متحد ہو جاؤ۔ وہ پیش قدمی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی تھی، انہوں نے ڈیفنس کیا تھا، تلوار سیلف ڈیفنس میں اپنی حفاظت میں، اپنے تحفظ میں انہوں نے اٹھائی تھی۔ آج بھی مولانا مودودی کو ماننے والے یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی اگر میں نے سنا کہ کہیں کوئی توحید پہ تقریر کر رہا تھا تو یہ پاگل لوگ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید سب کو آتا ہے، آپ کو توحید پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں یہ بڑے مکار ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے، یہ ہمیشہ دو لفظ استعمال کریں گے، ایک آمین اور ایک رفع الیدین۔ آمین رفع الیدین کی بحثیں بند کرو، لیکن ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ قبر پرستی کی بحثیں بند کرو۔ سارے فاسق فاجر بدعتی مشرک سارے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کو کس کام پہ لگانا ہے؟ صحابہ کرام کے اختلاف پہ بات کرو۔ مولانا مودودی صاحب نے اپنی ساری تحریروں میں یا اپنی بنیادی تحریروں میں، بنیادی دعوت میں کس چیز کو اصل مقصد بنایا ہے، ان کا اصل گول کیا تھا؟ تو ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب ان کی تحریروں میں یہ بات دکھتی ہے، جیسا کہ شیخ شعبان نے بھی اچھی سے وضاحت کی ہے، کہ وہ خلافت کے نام پہ اور خلافت کے قیام کے لیے انہوں نے بہت ساری تحریریں لکھی، اور بلکہ یہ بھی منوانے کی کوشش کی کہ اصل اسلام یہی ہے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ خلافت کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کی بات تحریروں سے ایسا لگتا ہے کہ خلافت اگر نہیں تو دین ہی نہیں ہے، یعنی حکومت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام ناقص ہے۔ تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام، یہ حکومت کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے، تمام انبیاء و رسول میں بہت کم تعداد ایسی ملتی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے یا حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، بہت معمولی تعداد ایسی ہے جن کو حکومت ملی ہو، جن کو سلطنت ملی ہو، حکومت ملی ہو۔ اب آپ سوچئے کہ اگر دین کے لیے حکومت ضروری ہے اور اس کے بغیر آدمی دین پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو حکومت نہ ملتی، بلکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے نا کہ کوئی ایک بندہ، کوئی ایک شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ اسلام کی وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سا معاملہ ہے جو اللہ نے اس پہ واجب کر کے رکھا وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ اس پہ نماز واجب ہے، کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ زکوٰۃ اگر واجب ہو رہی کیا نہیں دے پا رہا؟ وہ حج اگر اس پہ واجب ہو رہا اتنا پیسہ ہے تو کیا وہ حج نہیں کر پا رہا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ محض اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے پاس حکومت نہیں؟ اسلام نے کون سی چیز پر لازم کی ہے جس پہ وہ عمل نہیں کر پا رہا؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام نے یقیناً گائیڈ لائن دی ہے، کتاب و سنت میں تعلیمات ہیں کہ اگر مسلمان حکومت کریں گے تو کیسے کریں گے، لیکن یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ آپ اگر حاکم نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، آپ اسلامی حکومت میں نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسا قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، بلکہ وہ جو حدیث بڑی مشہور ہے کہ خلافت آئے گی پھر چلی جائے گی، پھر آئے گی پھر چلی جائے گی، اس میں آپ دیکھیں کہ خلافت کا انقطاع بتایا گیا کہ خلافت رہے گی پھر چلی جائے گی۔ بلکہ مولانا مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ خلافت ختم ہوگی، ملوکیت آگی، اور ایک لمبے دور تک وہ خلافت کو بالکل گم ہی پاتے، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں ان کو خلافت نظر نہیں آتی۔ یعنی شروع کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ سالوں تک خلافت تھی، اس کے بعد جب ختم ہوئی خلافت تو اس کے بعد کبھی خلافت لوٹ کر نہیں آئی۔ مولانا مودودی صاحب کے منہج کے مطابق، ان کے اصولوں کے روشنی میں خلافت لوٹ کر کبھی نہیں آئی۔ یعنی اس کے بعد سارے مسلمان کسی لائق نہیں، یعنی جو ائمہ، فقہا، محدثین، یہ پورا جو اسلام کی پوری تاریخ ہے تو ان کی نظر میں کسی کام کی نہیں، کیونکہ خلافت تو جا چکی ہے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، ملوکیت ہے۔ تو یہ جو ہے ہر آدمی سوچے
کہ اگر مولانا مودودی صاحب کا یہ نظریہ مان لیا جائے کہ بھئی خلافت ضروری، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، تو پھر یہ شروع کے عہد رسالت کے بعد کے چند سالوں کے بعد کب خلافت قائم ہوئی بتائیے؟ مولانا مودودی صاحب کی نظر میں وہ تو بنو امیہ کے پورے دور کو خلافت مانتی نہیں، ان کی نظر میں سب ملوکیت ہے، تو پھر خلافت کب؟ یعنی ابھی تک کوئی مسلمان نہیں، یعنی 1400 سالوں سے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، پوری صحیح طور پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو وہ حدیث میں ذکر کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خلافت، مسلمت وغیرہ کی حدیث ہے کہ خلافت آئے گی پھر چلی جائے گی، پھر آئے گی پھر چلی جائے گی، یعنی بیچ میں ایک انقطاع ہے۔ لیکن دین کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اسلام رہے گا پھر مٹ جائے گا، پھر آئے گا پھر مٹ جائے گا، نہیں، اسلام ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ بہت ساری کتب حدیث میں کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے بہت ساری گمراہیاں پھیل جائیں، لیکن سارے کے سارے مسلمان گمراہ ہو جائیں، بددین ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہر دور میں حق پر رہے گا، مطلب دین ہر دور میں رہے گا لیکن حکومت ہر دور میں نہیں رہے گی۔ پتا کیا چلا؟ دونوں حدیثوں کو آپ اکٹھا کریں، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حکومت خلافت آتی جاتی رہے گی، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ دین ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب دین اپنی بقا کے لیے، دین اپنے بقا کے لیے حکومت کا، خلافت کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ مودودی صاحب کو پڑھنے سے یہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، تو یہ غلط فہمی دور ہونا چاہیے۔ بغیر حکومت کے، بغیر خلافت کے بھی ایک آدمی اسلامی زندگی گزار سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں، مولانا مودودی صاحب نے جب اپنا یہ مشن بنا دیا خلافت کا، حکومت کا، تو اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا کہ سب کو متحد کیا جائے، یہ پلان کیا انہوں نے، سب کو متحد کیا جائے۔ اب متحد کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں، ہر یعنی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے سب کی کچھ نہ کچھ مانتے چلے گئے، ان کی بھی مان لو، ان کی بھی مان لو، ان کی والی بھی کر لو، تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں۔ حتیٰ کہ اہل تشیع کو بھی خوش کرنے کے لیے، جو صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہمیں بھی ہم ملانا شروع کر دیا۔ اب یہ خلافت و ملکیت میں دیکھیے، صحابہ کرام پہ زبان درازی انہوں نے کیا تاکہ یہ بھی جو ہے خوش ہو جائے، ان کو بھی، یعنی سب کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ سب کو ساتھ میں لے کے چلنے کے لیے، یعنی میرا ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ باطل سے جو ہے اتحاد کے لیے حق سے اختلاف۔ تو کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد کی خاطر، یعنی باطل سے اتحاد کی خاطر اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ حق سے اختلاف کر لیتے ہیں۔ تو اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ ان کی کچھ باتوں کو مان لیں گے، صحابہ کرام پہ جو ہے طعن و تشنیع کا دروازہ کھول لیں گے، جو اہل سنت کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ جو مودودی صاحب نے کیا ہے کہ باقاعدہ اہل سنت کو یہ سکھانا شروع کر دیا کہ آپ کو بھی صحابہ کرام پہ نقد کرنا چاہیے، صحابہ کرام پہ تنقید کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری ان کی غلطی تھی کہ سب کو متحد کرنے کے چکر میں حق سے اختلاف، اہل حق سے اختلاف اور صحابہ کرام پہ نقد کا دروازہ کھولنا، یہ قطعاً جو ہے درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک تیسرا پوائنٹ آپ بھی دیکھیں کہ مودودی صاحب نے مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے نظر بند کرنے کی اپیل کی، نظریں چرانے کی اپیل کی۔ یعنی مسلمانوں کے جو آپسی اختلاف ہے نا، یہ فروعی اختلاف جس کو کہتے ہیں، آمین کا، رفع الیدین کا، یا جو طہارت کے اختلاف ہیں، نماز کے مسائل میں جو اختلاف ہے، حج کے مسائل میں اختلاف ہے، ان اختلاف کو کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہ رکھو۔ حتیٰ کہ جو شرک و بدعت کا اختلاف، قبر پرستی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، تو یہ جو بڑے بڑے جو اختلاف ہیں، شرک کے اختلاف، بدعت والے اختلاف، یعنی جس سے جو ہے جو شرک و بدعت کا معاملہ ہے، ان اختلاف سے بھی جو ہے نظریں چرانے کی تعلیم دے دی کہ اس کو مت چھوڑو، یہ آپس کی بات ہے۔ آج بھی مولانا مودودی کو ماننے والے یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی، اگر میں نے سنا کہ کہیں کوئی توحید پہ تقریر کر رہا تھا تو یہ پاگل لوگ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ توحید سب کو آتا ہے، آپ کو توحید پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سب اہل توحید ہے، سب کو توحید معلوم ہے۔ استغفر اللہ، آپ سوچیں توحید پہ بات کریں گے تو آپ کو شرک کے خلاف بولنا پڑے گا نا۔ تو ان کو بدعت اور شرک کا موضوع بالکل نہیں چاہیے۔
تو یہ کیوں جتاتے ہیں کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل سب کو بھلا دو اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد متحد ہو جاؤ، اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ڈسکس مت کرو۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کی مراد کیا ہوتی؟ شرک اور بدعت، جو کہ چھوٹے مسائل نہیں، بڑے بڑے مسائل۔ یہ تو صرف بڑے چالو ہوتے ہیں، اصل میں یہ بڑے مکار ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے۔ یہ ہمیشہ دو لفظ استعمال کریں گے، ایک آمین اور ایک رفع الیدین۔ آمین رفع الیدین کی بحثیں بند کرو، لیکن ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ قبر پرستی کی بحثیں بند کرو، بدعت کی بحثیں بند کرو، اور نام لیں گے آمین رفع الیدین کا۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا اختلاف صرف آمین رفع الیدین ہی کا ہے، اس کی اور دوسرا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ بڑے چالو ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، ہوشیار رہیے۔ یہ کہیں گے آمین اور رفع الیدین پہ بحث مت کرو، حالانکہ بحث آمین رفع الیدین پہ نہیں، بحث تو شرک و بدعت پہ ہو رہی ہے، لیکن شرک کا نام نہیں لیں گے، بدعت کا نام لیں گے، نام لیں گے آمین اور رفع الیدین کے نام سے شرک و بدعت پر جو بحث ہو رہی ہے اس کو بھی بند کروانے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ۔ اچھا، اب ایک طرف ان کا یہ چہرہ دیکھیں، بظاہر کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ آپس میں بحث مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، ہاں؟ یعنی اس دور کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش یہ دکھا رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کا دوسرا گھناؤنا چہرہ کیا ہے؟ گھناؤنا چہرہ یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت، جس میں شرک کا اختلاف نہیں، جس میں بدعت کا اختلاف نہیں، جو اتحاد میں بے مثال تھے، ان جیسا صحابہ کرام جیسا اتحاد کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، اتنی متحد جماعت، ان کے اندر اختلافات اگر آئے بھی کچھ وقت کے لیے تو ختم ہو گئے۔ اللہ نے وہ دن لایا کہ صحابہ کی جماعت متحد ہو گئی، تو چند عرصے کے لیے کچھ دنوں کے لیے اختلافات ہوئے، وہ بھی سیاسی اختلافات، وہ ختم بھی ہوئے۔ لیکن مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سارے اس وقت کے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو۔ اب متحد ہو کے کیا کرنا بھیا؟ یہ خلافت الملک کی کتاب ہاتھ میں دے رہی، لو پڑھو۔ یعنی اس وقت کے سارے فاسق، فاجر، بدعتی، مشرک، سارے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کو کس کام پہ لگانا ہے؟ صحابہ کرام کے اختلاف پہ بات کرو۔ واہ بھائی، یعنی تمہارا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ تمہارے اختلاف پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اور صحابہ کرام کے اختلاف پہ بات ہو سکتی ہے، وہ بھی صحابہ کرام کا جو شرک کا اختلاف نہیں ہے، بدعت کا اختلاف نہیں ہے، وہ سیاسی اختلاف ہے، اور وہ بھی ختم ہو چکا۔ اہل بیت کی ایک شخصیت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ اختلاف ختم ہو چکا، جو اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، ان اختلاف کو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ساری چیزیں کھولو اور بات کرو۔ یہ کون سا اتحاد آپ کا بھائی؟ یعنی یہ سارے مسلمانوں کو متحد کر کے آپ صحابہ کرام میں تفرقہ ڈالو؟ یہ کتنی بڑی مکاری ہے کہ آپ کہو کہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب کے سب آ جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اور پھر صحابہ کرام بٹوارا کرو، علوی کون ہے، عثمانی کون ہے، معاویہ کی طرف کون ہے، علی کی طرف کون ہے، فلاں کی طرف کون ہے۔ یہ یعنی جہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، جہاں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، جہاں جو بھی معاملہ تھا ختم ہو چکا، اس کو دوبارہ پریت رہے، اور آج کے ہر جو ہے علم گلم مسلمانوں کو اکٹھا کر کے صحابہ کرام کی ذات طرف جو ہے تنقید کر رہے ہیں، بحث کے دروازے کر خلافت ملک چھاپ چھاپ کے سب کو بانٹ رہے ہیں کہ لو پڑھو صحابہ کرام کی اطلاع میں بات کرو۔ تو یہ تیسری بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ آج کے مسلمانوں کو متحد کر کے صحابہ کرام کے اختلاف پر بات کرتے، تو ان کا یہ دوسرا چہرہ کتنا گھناؤنا ہے۔ ایک چہرہ تو ان کا یہ کہ ہم متحد ہو جائیں، آپسی اختلاف کو بھلا دیں، اور دوسرا گندا چہرہ یہ کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو ہم نہیں بھلا سکتے، ان پہ بات کرنا ہی کرنا۔ یہ کتنا گھناؤنا چہرہ، وہ بھی اختلاف جو ختم ہو چکا۔ اچھا آگے بڑھیں، اس سے بھی جو ہے خطرناک بات یہ کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مودودی صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ جیسے مثال میں ایک عبارت ان کی پڑھ دوں، رسائل و مسائل صفحہ نمبر 856 پہ لکھتے ہیں کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھا آپ نے؟ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں انہی کو سمجھ میں آئی کہ معیار حق قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، صحابہ معیار حق نہیں ہے، معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائی معیار حق سے کیا مراد ہے؟
اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اصل دین صرف اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے کسی کو طرف نہیں، کون بندہ یہ بات نہیں مانتا بھائی؟ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ معیار حق نے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ معیار حق ہیں، ان کی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کرتے، حدیث کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کرتے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے دعویٰ تو ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ معیار حق یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے فہم میں صحابہ معیار حق ہے. یہ مودودی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یعنی مودودی صاحب کو علماء نے یہی سمجھایا کہ صحابہ کرام کو جب ہم معیار حق مانتے ہیں تو مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں صحابہ کرام کی بات کو جو ہے رکھ دیا، یا حدیث کے مقابلے میں صحابہ کرام کی بات کو لا کے رکھ دیا. نہیں بھئی، قرآن اور حدیث کا نام تو ہر کوئی لیتا ہے، قادیانی بھی لیتا ہے، بدعتی بھی لیتا ہے، مشرک بھی لیتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنا اپنا مطلب بیان کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس کا مطلب صحیح ہے؟ تو اس کے لیے یعنی فہم قرآن اور فہم حدیث کے لیے صحابہ کا فہم معیار حق ہے، یہ مطلب ہے. تو مودودی صاحب جو سب کو پکڑ کے سمجھا رہی ہے، ان کے بندے جو ہیں، جیسے ایک بندے نے باقاعدہ کتاب لکھ کے رکھی ہے، مودودی صاحب کے دفاع میں کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف نہیں ہے مودودی صاحب. مودودی صاحب صحابہ کرام کو، مودودی صاحب کا اصل موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے بس، اور یہ سب کا ہے. یہ وہ بیچارہ سمجھا رہا ہے. یہ پہلے اس نقطے کو سمجھ کہ جو لوگ صحابہ کرام کو معیار حق مانتے ہیں ان کا مطلب کیا؟ ان کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں اور حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام معیار حق ہے. اب صحابہ کرام کو اگر اس معاملے میں معیار حق آپ نہیں مانیں گے تو کیا مودودی صاحب کو معیار حق مانیں گے؟ یعنی قرآن اور حدیث کی وہ فہم، قرآن اور حدیث کا وہ فہم چلے گا جو مودودی بتائیں گے یا جو صحابہ کرام بتائیں گے؟ مودودی صاحب کے فہم کی توثیق یا فہم کی تائید کس نے کی ہے؟ جبکہ صحابہ کرام کے فہم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پر آ جائیں گے. اتنی بڑی بشارت صحابہ کرام کو، اتنی بڑی سند دی گئی، تو ان کا فہم حق کا معیار نہیں ہوگا تو کس کا فہم معیار ہوگا بھائی؟ تو یہ نقطہ سمجھے مودودی صاحب جو، اور ان کے جو چاہنے والے جو پوری دنیا کو سمجھا رہے نا کہ صحابہ کی، مودودی صاحب قرآن و حدیث کے مقابل میں صحابہ کو نہیں لانا چاہتے، تو کون لے آئے بھائی؟ مسئلہ قرآن و حدیث کے مقابل میں لانے نہیں، قرآن و حدیث کے فہم میں لانے کا ہے. قرآن و حدیث کے فہم میں صحابہ معیار حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز مودودی صاحب نے ایک جگہ مثال دیا ہے، کیسے لوگوں کو سمجھاتے، کتنے پیاری مثال دے گا. کہتے ہیں دیکھیے فقہی مسائل میں جیسے آپ صحابہ سے اختلاف کرتے ہو، صحابہ پہ نقد کرتے ہو. انہوں نے اپنی کتاب تفسیر القرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، جلد 6 صفحہ 552 پر آپ دیکھیں گے، وہ لکھتے ہیں کہ فقہی مسائل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. اب یہ اس معاملے میں آپ ان پہ نقد کر سکتے ہیں، ان کی تردید کر سکتے ہیں. تو یہ جو سیاسی معاملات میں ہیں، معاملات ہیں، اس میں اگر کسی سے کوئی چوک ہو گئی تو آپ جو ہے نقد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کا نقطہ ہے کہ فقہی مسائل میں صحابہ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی مسائل میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہی مسائل میں ہم اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے. یعنی نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اس مسئلے میں یقیناً بحث ہوگی، اور صحابہ کرام مجتہد ہیں، خطا اور ثواب کا احتمال ان کے فتاوی میں بھی ہے. اور پوری دنیا اسلام کی فقہی تاریخ پڑھ لیجئے، ہر کوئی صحابہ کرام کے کسی مسئلے میں 2 اقوال ہیں اور متضاد ہیں، لیکن ایک بعض صحابہ کے اقوال لے آتے ہیں، بعض صحابہ کے نہیں لے آتے. بہت سارے مسائل ہیں. لیکن یہ جو سیاسی مسئلہ ہے بھیا، یہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس مسئلے میں صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا ختم ہو، اس کو دوبارہ کریدنے کی ضرورت کیا؟ اگر اس میں کسی صحابی سے کوئی چوک ہو بھی گئی تو آپ کو پڑی گیا. بھائی جو سلف نے کہا نا کہ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اگر دین کا حصہ ہوتا یہ معاملہ تو یہ کہتے بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دین پہ عمل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات جو اصل دین ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ان مشاجرات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ فرق سمجھے. اجتہادی مسائل میں جو صحابہ کرام کا اختلاف ہے اور جو سیاسی
مسائل میں اختلاف ہے، دونوں اختلاف کی جو نوعیت ہے ان میں فرق ہے. اس فرق کو سمجھے. جو صحابہ کرام کی اجتہادی مسائل ہیں، جو اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے، اس اختلاف کا حوالہ دیا جائے گا، اس پہ بحث ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن یہ جو سیاسی مسائل ہیں اس پہ تو کس کو عمل کرنا ہے جی؟ ہاں، ان مسائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جو اسلام نے سیاست کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، حدیث کی تعلیمات ہے. ان تعلیمات کو جب وقت آئے گا تو لوگ اس پہ عمل کریں گے. لیکن ابھی تم کو کیا پڑھیے، تم کو کس چیز نے آمادہ کیا، تم کو ضرورت کیا ہے، کیوں آپ صحابہ کرام کے اختلاف پر جو ہے بحث کرو گے؟ اچھا، مودودی صاحب نے ایک جگہ مثال دیا کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بحث نہیں کریں گے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ماعز علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے زنا کا صدور ہو گیا، تو انہوں نے مثال دیا کہ دیکھو ان سے غلطی ہو گئی اور ان کو سزا بھی مل گئی، توبہ بھی کر لیا، تو اب ان پہ ہمیں نہیں قریدنا چاہیے، ہم کو اس پہ بات نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ جیسے صحابہ کی یہ غلطی ہو گئی تو نہیں بات کرنا چاہیے. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہی جو سیاسی مسائل میں کیا صحیح کیا غلط اس سے قطع نظر آپ کو ضرورت کیا ہے، کس چیز نے آمادہ کیا، آپ کو کیا پرابلم ہے، کس چیز کی ضرورت ہے بحث کرنے کی. آپ کو اگر خلافت قائم کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو آپ قرآن و حدیث پہ عمل کیے. صحابہ کرام کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس طرح سے انہوں نے وہ ماعز علیہ السلام کا واقعہ حوالہ دیا کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ان مسائل پہ بھی جو سلف نے کہا کہ مشاجرات صحابہ بات نہیں کرنا چاہیے، ان کو پتا ہے نا کہ اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دین میں یہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو فقہی مسائل اور سیاسی مسائل کو گڑمڑ کر رہے تھے کہ جیسے فقہی مسائل پہ بحث ہوتی ہے ایسے اس میں بحث ہونی چاہیے، دونوں میں فرق ہے. اور فقہی مسائل میں بحث ہوتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن سیاسی مسائل میں بحث بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا، اور صحابہ کرام بھی بعد میں متحد ہو چکے، اس لیے اب اس پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا، فقہی مسائل میں تو اتحاد نہیں ہوا نا. یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ فقہی مسائل میں صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا وہ برقرار رہا، اور سیاسی مسائل میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، امت متحد ہو چکی. اب اس کو دوبارہ خریدنا بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بیوقوفی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیں آپ، اس سے بھی بھیانک بات یہ کہ ابھی تک تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں تفہیم القرآن میں تو یہ کہا نا کہ فقہی مسائل میں جب ہم اختلاف پہ بات کرتے ہیں تو سیاسی مسائل میں کیوں نہیں بات کریں گے. لیکن ایک دوسری جگہ مودودی صاحب نے تو بڑی بھیانک بات کر دی انہوں نے. وہ تو یہاں تک جیسے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 344 پہ لکھتے ہیں کہ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط مانتے ہیں اور ان کی غلطی کو اجتہادی بھی نہیں مانتے. اور مودودی کے چاہنے والے کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کون سی گستاخی کر دی مودودی صاحب نے. یہ گستاخی بھائی کہ آپ ایک تو ان کو غلط کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اجتہادی غلطی نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو مجتہد مان ہی نہیں رہے. یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا مودودی صاحب کی نظر میں غلط ہے، لیکن وہ غلطی اجتہادی نہیں. اجتہادی غلطی پھر تو ایک اجر ہوتا نا. یہ صاحب ایک اجر سے بھی محروم کر رہے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ صحابہ کرام کی غلطی کو اجتہادی غلطی سے باہر نکال دیں اور پھر جو ایک اجر کا اللہ نے وعدہ کیا آپ محروم کر دیں اسے؟ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے مودودی صاحب نے، دیکھیے کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 344 میں لکھتے ہیں کیا کہہ رہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ کے خلاف انہوں نے جو تلوار اٹھائی اس کی کوئی گنجائش اگر تھی تو کیا تھی؟ ان کے ایسے افعال محض غلطی تھی، ان کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے بدتمیزی صحابہ کرام کے ساتھ. یہ مودودی صاحب کی بدتمیزی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام یہ جو غلطی ہے محض غلطی ہے، اجتہادی غلطی نہیں ہے، اجتہادی غلطی نہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی تلوار اٹھانے کی گنجائش کہاں نکلی. مودودی صاحب اب یہ تو چلے گئے اس دنیا سے، اللہ ان کو معاف کرے. ان کے جو چاہنے والے ان کا دفاع کرتے ہیں وہ بتائیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب تلوار اٹھائی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہاں تلوار اٹھائی. اور علی رضی اللہ سے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ خلافت کے لیے بالکل نہیں، وہ بالکل ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کو جو ہے خلافت چاہیے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حسن سند سے روایت کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے معاویہ رضی اللہ علی رضی اللہ مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ قاتل عثمان کے ہمارے حوالے کر دے
اور ہم جو ہے تیار ان سے بیعت کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں. تو ایک شخص جو اپنے گھر کے اندر ہے, جو میدان جنگ میں نہیں اترا, جو فتنے کی لڑائی میں نہیں آیا, گھر پہ بیٹھا, کسی کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کر دینا, اس کے خلاف مطالبہ تو بنتا ہے نا قصاص کا. کون سی قرآن کی آیت اور کون سی حدیث کہتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے؟ ایک شخص کے گھر میں گھس کے اس کا قتل کیا گیا, کیا ان کو خونے کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا یہ مانگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلط تھی؟ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہو سکتا کوئی کہے کہ لیکن علی رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ ہوا جنگ صفین میں. جنگ صفین میں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چڑھائی کی تھی, کوئی حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا؟ نہیں. وہ پیش قدمی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی تھی. انہوں نے ڈیفنس کیا تھا, تلوار سیلف ڈیفنس میں اپنی حفاظت میں, اپنے تحفظ میں انہوں نے اٹھائی تھی. ایسا تو نہیں کہ وہ خود جا کے حملہ کرنے چلے گئے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کی جواز, حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے کے جواز کیا, معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا جواز علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا, ان سے پوچھا گیا علی رضی اللہ عنہ جب وہ لڑنے جا رہے تھے, پوچھا گیا ان سے کہ آپ جو یہ لڑنے جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی نص ہے, کوئی دلیل ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, کوئی دلیل نہیں, یہ میری رائے ہے, یہ میری رائے ہے. علی رضی اللہ نے کہا. تو وہ جو تصادم ہوا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں, ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. اس لڑائی پر, اس تصادم پر, اس ٹکراؤ پر نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل ہے. آپ اس طرح سے جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دکھائیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اس طرح دلیل نہیں. علی اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہیں ہے بھائی. اور سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی اس وقت تعداد 10,000 تھی. 10,000 میں سے 30 صحابہ بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں اس وقت موجود تمام صحابہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ان کی تھی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن وہ بھی لڑائی میں حصہ نہیں لیا, نہ علی کے ساتھ نہ معاویہ کے ساتھ, بلکہ 10,000 میں سے 30 کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ کنارہ کش رہے, وہ کسی کا ساتھ نہیں دیے. اور انہی کے پاس, اور دلیل اصل میں ان کے پاس تھی, جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے, ان کے پاس دلیل تھی. یہ جو ٹکراؤ ہوا ان میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں. نہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس دلیل ہے, نہ معاویہ رضی اللہ نے دعویٰ کیا دلیل ہے, نہ اس لڑائی کے بعد کسی نے کوئی جشن منایا. افسوس ہوا, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افسوس ہوا اور علی رضی اللہ کو بھی افسوس ہوا. اس لڑائی پر کسی نے کوئی جشن نہیں منایا, کسی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی. پورے عالم اسلام نے افسوس کیا اس پر. جبکہ دوسری لڑائیوں میں جو باطل کے خلاف تھی صحابہ کرام کو خوشی ہوتی تھی. خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خوارج کو پیٹا تو اللہ کا سجدہ کیا, شکر منایا, کہ خوشی کا اظہار کیا اس پہ کہ بہت بڑا کام ہوا. لیکن جنگ صفین کے بعد انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا, اس پہ تو افسوس کیا. اس پر بعد صحیح روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابن اساکر کی روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ کاش اس سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا, یہ دن میں دیکھتا ہی نہیں. تو بہرحال مودودی صاحب کی جسارت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجتہادی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کا موازنہ کر کے ایک کو حق پہ ایک کو باطل پہ اس طرح کرنا یہ سراسر غلط ہے. جبکہ بہت ہی واضح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جو خوارج سے قتال کرے گا وہ اقرب الی الحق ہوگا. اقرب الی, مکمل حق پر نہیں کہا کہ حدیث میں اقرب, وہ تعبیر آپ استعمال کریں جو حدیث میں آئی ہے. اور وہی حدیث بتاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے دونوں حق پر ہوں گے, لیکن حق سے زیادہ قریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو دونوں حق پہ کس طرح سے؟ بھائی علی رضی اللہ خلیفہ ہے, حق پر ہے, بیعت کا مطالبہ کریں حق پر ہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ کریں حق پر ہے. اس معاملے میں دونوں حق پر ہے, لیکن ٹکرا جانا دونوں گروپ کا ٹکرا جانا, اس ٹکراؤ کے حق میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور جمہور صحابہ, اکثر صحابہ کرام کا گروہ وہی تھا جو اس ٹکراؤ سے دور تھے اور اسی کو سب نے
सराहा और बिलाखिर जब हसन रजी अल्लाह ताला ने सुलह की तो पूरे आलम इस्लाम ने उस पर खुशी का इजहार किया, उसको आमुल जमा करार दिया। तो बहरहाल सहाबे कराम के जो भी मामला थे, कम से कम आदमी इतना तो माने ना कि इज्तिहादी गलती हुई, लेकिन ये शख्स, ये मौदूदी साहब, उसको इज्तिहादी गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक जो है 7वीं चीज ये कि इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, तफहीमुल कुरान। इसमें एक बहुत बड़ी उसूली गलती इनकी है कि हदीस को, कुरान मजीद समझने में हदीस को मेयार नहीं मानती। ये हदीस को तो कबूल करते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो हदीस नहीं मानते, हदीस को कबूल करते हैं, लेकिन अपने मन की हदीस, अपने मन पसंद की हदीस, और जो हदीस इनके अक्ल के मुआफिक ना हो उसको रद्द कर देंगे। दज्जाल वाली हदीस है, या वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली जो हदीस है बुखारी की, ये हदीसें इनके समझ में नहीं आती, उसको आप रद्द कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे तजाद भी देखें, हदीसें तो रद्द हो जाएंगी और तारीख का सारा कूड़ कबाड़ सर पे लाद लेंगे उसको। तारीखी रवायत जिसका कोई सर पैर नहीं है वो इनको कबूल है, लेकिन ये हदीस कबूल नहीं। ये भी एक वजह है ठोकर खाने की। आप कुरान समझेंगे अपनी अक्ल से तो यही मामला होगा। कुरान की तफसीर का सबसे बड़ा जो सोर्स है खुद कुरान के बाद, वो हदीस रसूल है। 8वीं चीज देखिए, इनके यहाँ एक जो है उसूली गलती है, ये सहाबे कराम के फहम को भी खातिर में नहीं लाते। कुरान मजीद को समझने के लिए जिस तरह हदीस की जरूरत है, ऐसे ही सहाबे कराम के फहम की भी जरूरत है, लेकिन ये तो सहाबे कराम के फहम को भी खातिर में नहीं लाते। कुरान मजीद को समझने के लिए जिस तरह हदीस की जरूरत है, ऐसे ही सहाबे कराम के फहम की भी जरूरत है, लेकिन ये तो सहाबे कराम के जब डायरेक्ट ये कह दें कि सहाबा से गलती होगी और इज्तिहादी गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो आप बताइए उस आदमी की नजर में सहाबे कराम के फहम की क्या हैसियत हो सकती है। एक नवी चीज आप देखें कि तारीखी रवायात में इन्होंने, देखिए इनके यहाँ देखिए कुरान है, हदीस मनमानी करते हैं, हदीस के मामले में फहम सहाबा भी इनके नजर में कोई हैसियत नहीं है। अब ये तारीखी रवायात जो है ना, तारीखी रवायत जो हदीस के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये तारीखी रवायत इनका कुल सरमाया है। तारीखी रवायत कुल सरमाया। आपको हैरानी होगी, सिर्फ खिलाफत मुल्कियत नहीं बल्कि तफहीमुल कुरान में कुरान की तफसीर करते हुए उन्होंने हदीस को तो किनारे कर दिया, सहाबे कराम के फहम को किनारे कर दिया, लेकिन झूठी मन गलत तारीख को गले लगा लिया, उसको सामने रख के तफसीर कर दिया, लेकिन हदीस किनारे कर दिया, सहाबे कराम का फहम किनारे कर दिया जो साबित शुदा था, लेकिन झूठी तारीखी रवायत को गले लगा लिया। तो तारीखी रवायत में भी और इसमें भी जो मन पसंद, आप देखिए तारीखी रवायत में सब कुछ है। आप देखें कि हर ग्रुप की हिमायत में बातें आपको मिलेंगी। अगर तारीखी रवायत में आप अपने मनपसंद बात निकालना चाहे ना, तो कोई भी अपने मनपसंद बात निकाल सकता है, हर तरह की बातें उसमें, लेकिन इनको जो अच्छा लगा वो इन्होंने ले गया। जैसे इनकी जो किताब है खिलाफत मुल्कियत, उसका जवाब लिखा है हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने, खिलाफत मुल्कियत की तारीखी व शरई हैसियत। उसमें एक जगह बड़ी अच्छी गिरफ्त की उन्होंने। मौदूदी साहब ने लिखा कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर अली रज़ी अल्लाह को गाली देते थे, तो हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने गिरफ्त किया कि आप ये पूरी रवायत क्यों नहीं निकल करते। आपने अगर पहली बात तो रवायत साबित नहीं है, लेकिन अगर आपकी नजर में यह काबिल एतमाद है तो आपने मुकम्मल क्यों नहीं नकल किया। मुकम्मल रवायत ये कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जो है बातें शुरू हुई, उधर से बज़बानी शुरू हुई, तो इसका जवाब दिया मुआविया रजी अल्लाह तआला। हम कहते हैं ना अली ने किया ना मुआविया ने किया, हमारी नजर में रवायत साबित नहीं, वो झूठी बात है। लेकिन मौदूदी साहब की नजर में अगर वो बात साबित थी तो पूरी बात नकल करते ना। ये कहते हैं कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से शुरुआत हुई तो मुआविया रज़ी ने जवाब दिया, लेकिन आप कहते हैं कि मुआविया रज़ी ने जो जवाब दिया उसको पकड़ के आप उन पर लान तान कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। अरे भाई ऐसा किया कि वो तो बताओ आप। आपको लगता है कि वो हिस्सा झूठ है क्योंकि अली रज़ी ऐसा नहीं कर सकते, तो मुआविया रज़ी ऐसा कर सकते? आप फिर कहां से भैया की कर सकते हो? तो इनका मसला ये मौदूदी साहब का कि मन पसंद तारीखी रवायत उन्होंने जमा कर लिया, और जब इनको गिरफ्त की आती है तो जज्बाती बात करते हैं, कोई दलील नहीं, जज्बाती बात। हाँ, कहते हैं कि फिर वो आग लगा दो तारीखी किताबों को, अगर ये तारीखी किताबें रवायतें हुज्जत नहीं तो आग लगा दो। इस तरह की जज्बाती बातें आप हदीस के बारे में क्यों नहीं कहते भाई? कुतुबे हदीस को तो आप रद्द कर, सही बुखारी की हदीस को आप रिजेक्ट कर देंगे, सही मुस्लिम की हदीस को आप रद्द कर देंगे, और तारीखी रवायत के बारे में आप रोना धोना, आप जो है करबलाई आंसू बहा कि अगर ये रवायत
کو ہم نے چھوڑ دیا تو آگ لگا دو. کیوں لکھا ہے مورخین نے؟ آپ کی زبان پہ یہ بات کیوں نہیں آتی کہ محدثین نے کیوں لکھا حدیث ہے؟ تو حدیث کے بارے میں باتیں تو نہیں آتی, تاریخ کے بارے میں آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے کہ اگر ہم یہ بات نہیں مانیں گے تو کیوں لکھا محدثین نے, آگ لگا دو. تو اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, میں 10ویں بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں, کہ اصل مسئلہ یہ کہ تاریخی روایات, حدیث ہو یا تاریخی روایت ہو, حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف ہے. جو صحیح ہے وہ لیا جائے گا, جو ضعیف ہے وہ رد کر دیا جائے گا, جو ثابت ہے وہ لیا جائے گا, جو ثابت نہیں وہ رد کر دیا. یہی معاملہ تاریخی روایات کا ہے. تاریخی روایات کا تعلق اگر کسی صحابی پر الزام سے متعلق ہو, ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے, تو اس تاریخی روایات کو پرکھنا, اس کی تحقیق کرنا ازحد ضروری ہے. یہ جو آپ محدثین کے زمانے سنتے ہیں نا کہ تاریخی روایات کو حدیث کے معیار پہ نہیں پرکھا جاتا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات جو اسرائیلی روایات کی طرح ہے, یعنی بس ایسے ایک واقعہ ہے, بس اس میں کسی شخصیت, کسی کی کردار کشی نہیں ہے, صحابہ کرام پہ الزام نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بیان کر دو, اس سے کیا فرق پڑتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, بنو اسرائیل سے روایت کرتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں, ولا تصدقوا ولا تکذبوا, یعنی بنو اسرائیل کی جو واقعہ, اسرائیلی جو واقعہ تھا, آپ اسے بیان کر سکتے ہو, لیکن لا تصدقوهم ولا تکذبوا, آپ نہ ان کی تصدیق کریں گے نہ ان کی تکذیب کریں گے. ایسے ہی عام تاریخ روایت ہے, آپ اس کو بیان کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے. لیکن آپ تاریخی روایت کو بیان کریں گے جو عام واقعات ہیں اور صحابہ کرام کے جو ہے کردار سے متعلق ہو, اور اس کی تصدیق بھی کریں گے, اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر عام ایسے واقعہ اسرائیلی روایت جیسا معاملہ تو بیان کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ سوچئے, جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اسرائیلی روایت کو بیان کرو, تو کیا وہ اسرائیلی روایت بیان کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہو, جو حدیث کے خلاف ہو؟ ہرگز نہیں. قرآن اور حدیث کی, ہماری شریعت کے خلاف کوئی اسرائیلی روایت ہوتا ہے, اس کو تو پروموٹ نہیں کریں گے نا. تو ایسے تاریخی روایت کا مسئلہ ہے, ایک عام واقعہ ہے, عام حادثہ ہوا, آپ بیان کرو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات آئے گی اس پہ کوئی شرعی مسئلہ ثابت کرنے لگیں گے, احکام ثابت کرنے لگیں گے, صحابہ کرام پر جو ہے الزام تراشی کرنا شروع کر دیں گے, تو ایسے موڑ پہ تاریخی روایات کی تحقیق کی جائے گی. بلکہ علامہ معلمی رحمہ اللہ جو بہت ماہر تھے اس کے حدیث کے, وہ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں حدیث سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ تاریخی روایت کی چھان بین کی جائے. بلکہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا, جس کو ثبوت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں, وہ اصل میں حدیث کے لیے نہیں, وہ تاریخی روایت کے لیے قرآن کی آیت آئی ہے. چنانچہ قرآن کی آیت نا, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر کوئی فاسق خبر لائے, تو یہ خبر کے بارے میں, نیوز کے بارے میں, یہ اصل جو حکم ہے قرآن کا کہ اس کی تفتیش کرنا. آپ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں حدیث کی تحقیق کرنا چاہیے. بھئی یہ آیت تو آئی ہے خبر کی تحقیق کرنے کے بارے میں نا, تو تاریخی روایت کو بدل جائے تحقیق ہونی چاہیے. تو مودودی صاحب کا تاریخی روایات کے مطالعے میں جو منہج ہے وہ منہج ہی غلط ہے. تاریخی روایات میں اگر عام روایات ہوں, کسی پہ الزام وغیرہ نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے آپ بیان کر دیں, لیکن اگر بات آتی ہے اس سے کوئی شریعت کا مسئلہ, خلافت کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں, دین کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں, یا صحابہ کرام پہ الزام لگا رہے ہیں جن کی عدالت مسلم ہے, تو پھر آپ کو تفتیش کرنا پڑے گا, تحقیق کرنا پڑے گا. بغیر تحقیق کے وہ روایت نہیں بیان کر سکتے. تو یہ 10 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی غلط فہمیوں سے, گمراہیوں سے محفوظ رکھے, کتاب و سنت پر چلائے, صحابہ کرام سے ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کرے, اور قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم پر, ان کے منہج پر سمجھنے, اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ آپ لوگوں کو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے باطل افکار اور نظریات, اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے. کس طرح ان لوگوں کے گمراہ کن افکار اور نظریات ہیں, کس طرح یہ لوگ توحید کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کس طرح یہ لوگ کتاب و سنت کی دعوت میں رکاوٹ بنے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ. جزاک اللہ خیر. i+ TV.